بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام احباب کو پنجاب نگری میں خوش آمدید۔ احباب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یوں کسی زمانے میں میر امن دہلوی نے بھی حاتم طائی کو بنیاد بنا کر باغ و بہار کے عنوان سے قصہ چہار درویش میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے ہیں، جبکہ حاتم دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شخصیت ہیں جن کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ ایک موقع پر جب ان سے پوچھا گیا کہ سخاوت میں کیا کوئی شخص ان سے آگے بڑھا ہے تو حاتم نے جواب دیا کہ ہاں، قبیلہ طے کا ایک یتیم بچہ مجھ سے زیادہ سخی نکلا، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ دوران سفر میں شب بصرہ کے لیے ان کے گھر گیا۔ ان کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے ایک ذبح کی، اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دیں ان میں مغز بھی تھا۔ میں نے اسے کھایا تو مجھے پسند آیا۔ میں نے کہا، واہ سبحان اللہ، کیا خوب ذائقہ ہے۔ یتیم بچہ فوراً باہر نکل گیا اور اس نے تمام بکریاں میرے لا علمی میں ایک ایک کر کے ذبح کر ڈالیں اور سب کے مغز مجھے پیش کیے۔ جب میں کوچ کرنے لگا تو دیکھا کہ گھر کے ارد گرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے تمام بکریاں کیوں ذبح کی؟ اس نے کہا کہ واہ سبحان اللہ، آپ کو میری کوئی چیز اچھی لگے اور میں اس پر بخل کروں، یہ عربوں کے لیے بدترین گالی ہے۔ حاتم سے پوچھا گیا کہ بدلے میں آپ نے اسے کیا دیا؟ تو اس نے کہا کہ 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں۔ ان سے کہا گیا کہ تو پھر آپ اس سے بڑے سخی ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی ہے۔ مہمان نوازی۔ حاتم طائی کے گھر کوئی بھی مہمان آ جاتا، وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور آگ روشن کر کے ان کو آوازیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنے غلام کو خوشخبری دیتے تھے کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو آزاد ہو جاؤ گے۔ قیصر روم کو جب حاتم طائی کی سخاوت کی خبریں پہنچی تو اس نے اپنے مصاحبوں سے پوچھا کہ حاتم کو کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھوڑے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ قیصر روم نے اپنے نمائندہ سے کہا، اس سے وہ گھوڑا میرے لیے مانگ لاؤ۔ جب قیصر روم کا نمائندہ حاتم کے پاس پہنچا تو اتفاق سے حاتم کے پاس کھانے کے لیے اپنے ذاتی گھوڑے کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حاتم طائی نے اپنا وہی گھوڑا ذبح کر کے اس کی دعوت کر دی۔ جب کھانا کھا چکے تو قیصر روم کے نمائندے نے حاتم طائی سے اس کے گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ حاتم نے بتایا کہ یہ اسی گھوڑے کا گوشت ہی تو تھا۔ اس پر وہ نمائندہ بے اختیار پکار اٹھا، اللہ کی قسم، میں نے حاتم طائی کو جتنا سنا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی پایا ہے، جبکہ حاتم طائی کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے پہلے کا ہے، تب گھوڑے کا گوشت حلال تھا۔ ایمان لانے کا واقعہ۔ اپنی سخاوت کے لیے ضرب المثل حاتم طائی کی وفات کے بعد ان کے قبیلے کی سلطنت کی ذمہ داری ان کے بیٹے عدی کو سونپ دی گئی اور پورے قبیلے نے اپنی آمدنی کا چوتھائی حصہ ان کے مخصوص کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب چوک در چوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو یہ صورتحال دیکھ کر عدی نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ بعد میں عدی بن حاتم اسلام قبول کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دست مبارک پر مسلمان ہوئے، جو 9 ہجری کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ احباب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔